الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوشل میڈیا استعمال کرنے کے آداب میں، بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سوشل ہونے، لوگ سے ملنے جلنے میں جس ادب کا، جس چیز کا آپ کو لحاظ رکھنا ہے، ان میں ایک بہت اہم بات ہے کہ ہمیشہ آپ کی طرف سے پازیٹیوٹی پھیلنا چاہیے، مثبت پہلو پھیلنا چاہیے، الایجابیہ، عربی زبان میں الایجابیہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ پازیٹیو رہنا چاہیے، اور آپ کا کوئی بھی لٹریچر کو پیش کرنے کا انداز، کوئی بھی بات رکھنے کا انداز، یا کسی سے کوئی بات لینے کا انداز، جو بھی آپ کا طریقہ کار ہو، آپ کا بیہیویئر جو ہوتا ہے، آپ کا ریئیکشن جو ہوتا ہے، وہ پازیٹیو ہونا چاہیے۔ پازیٹیوٹی آپ کی وجہ سے پھیلنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح سے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ یہ سکھاتے بھی رہے، اور ہمیشہ ان کا ذاتی عمل بھی یہ رہا ہے کہ جو بھی ان کے پاس جاتے تھے تو پر امید نکلتے تھے، ایسا یعنی وہ ایک ہمت بڑھ جاتی تھی، انکریج کرتے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھ بیٹھ کر اٹھتا تھا وہ فریش ہو جاتا تھا۔ ایسا نہیں کہ یہ بھی نہیں، وہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، تو ایک چیز کو ڈیفیکلٹ کرنا اور اس کے نیگیٹیویٹیز کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا اور آدمی کو ڈی مورلائز کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بالکل نہیں ہے۔ جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، اگر کوئی آدمی کبھی تلاوت کرے، اپنے سینس کو حاضر رکھ کر، شعور کو بیدار رکھ کر اگر کوئی آدمی قرآن پڑھے گا، تو آپ یہ چیز کا اندازہ کریں گے کہ قرآن پڑھنے کے بعد آدمی کے اندر ایک انرجی آ جاتی ہے۔ قرآن کی تلاوت آپ تجربہ کر لیں، یہ چیز اگر آپ اپنے آپ کو ذرا ڈی مورلائز اور کمزور، ڈپریس اگر آپ اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں، آپ بیٹھیے، تھوڑی دیر قرآن کو تلاوت کریے، انجوائے کرتے ہوئے، دل لگا کر، من لگا کر، اور جو ہے تھوڑا سا آواز سے، تھوڑا سا ترنم میں آپ تھوڑی دیر قرآن پڑھیے، اس کے بعد آپ بند کریے، آپ اپنے اندر ایک انرجی محسوس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اگر سمجھو تو بہت زیادہ پازیٹیوٹی اور انرجی ملتی ہے، اور اگر نہ سمجھو تب بھی اس کے ورڈز کے جو کنیکشنز ہے، اس کے جو جملوں کی جو آواز ہے، اس کے صوتیات، اس کی جو ووکلز ہے، ان آوازوں کے اندر وہ کمال ہے کہ انسان کے اندر پازیٹیوٹی لاتے ہیں اور اس کو جو ہے اس کی ہمت کو بڑھاتے ہیں، اور یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم رہتی ہے۔ اب دیکھیے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود کس طرح سے فرما رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ انا عند ظن عبدی بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بندہ جیسا مجھ سے متعلق گمان رکھتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں، جیسا وہ گمان رکھتا ہے۔ اگر وہ گمان رکھتا ہے کہ میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، مغفرت کرنے والا ہوں، مغفرت فرمانے والا ہوں، تو میں اس کے ساتھ ہی ہوں۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں سزا دینے والا ہوں، میں غصے والا ہوں، میں جہنم میں جلاؤں گا، تو میں اس کے ساتھ ویسے ہی ہوں۔ یعنی جب کوئی کام کرنے نکل رہے ہیں تو آپ کو ایک امید رہتی ہے کہ اللہ مجھے کامیابی دے گا، تو اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا، اور اگر نکلنے سے پہلے ہی نہیں، میں تو ایسا ہوں، میں تو گناہ گار بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کیوں رستہ دے گا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے کہ بندے کا جس طرح سے اس کی جو سوچ ہوتی ہے، اس کا جو انداز ہوتا ہے، اس کی جو فکر ہوتی ہے مجھ سے متعلق، میں اس کے ساتھ ویسا ہی اپنا رویہ اختیار کروں گا، ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ کروں گا۔ تو انسان کو چاہیے، جب وہ اللہ تعالیٰ خود بھی یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے بندے اس کے ساتھ ایک پازیٹیو رشتہ رکھے، ایک پازیٹیو امید رکھے۔ ہاں، خوف اندر ضرور ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ضرور ہو، تقویٰ بھی ضرور ہو، لیکن ہمیشہ ایک امید رہنا چاہیے، ایک امید رہنا چاہیے، ایک پازیٹیوٹی ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیک فال پسند تھا۔ نیک فال کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز دیکھ لیں آپ تو کیا کہتے ہیں، التیامن کہتے ہیں اس کو، عربی میں تیامن کہتے ہیں، نیک فال کہتے ہیں۔ جیسا کہ ایک نمبر 11 آ گیا تو بولے بھائی غوث پاک کا نمبر ہے، 12 کا نمبر آ گیا تو آپ بولتے وہ نمبر ہے، اور اسی طرح سے جو ہے آپ اچھے کام کرنے کے ارادہ کر کے نکلے اور وہاں پر آپ کو قرآن نظر آ گئی تو آپ بولیں گے ماشاءاللہ یہاں قرآن نظر آئی، بڑی اچھی بات ہے، اور جو ہے سواری کا انتظام۔ بہرحال کوئی بھی چیز پازیٹیو ہوتی ہے یا کوئی بھی ایک بابرکت چیز نظر آ جاتی ہے، آپ اس کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ چلو الحمدللہ، جو ہم کو پڑھنا تھا چلو ہم 5 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، پنجتن پاک سے 5 اس کو بنا دیتے ہیں، اس طرح سے۔ یا قرآن کریم کھول کر دیکھتے ہیں لوگ، فال قرآن کریم کھول کر دیکھتے ہیں، پھر اس کے اندر جو آیات آتے ہیں اس حساب سے۔ تو یہ جو الفال الحسن ہوتا، نیک فال جو ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو پسند فرماتے تھے،
ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، ایک طریقہ ہے پازیٹیوٹی پھیلانے کا، ٹھیک ہے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، یہ حدیث شریف بہت زیادہ اہم ہے، یہ بات آپ لوگ ذہن نشین کر لو، سب کے لیے بھی ہے، اور اسپیشلی جو لوگ کو کچھ سکھاتے ہیں ان کے لیے خاص طور پر ہے، ویسے ہر انسان کے لیے ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی کسی اپنے اصحاب میں سے کسی کو کوئی کام کے لیے بھیجتے، اذا بعث احد من اصحابہ فی بعض امرہ، کوئی کام کے لیے کسی صحابی کو اگر ذمہ داری دے کر بھیجتے تو کیا فرماتے؟ قال بشروا ولا تنفروا، کہ پازیٹیوٹی پھیلاؤ، خوشخبری دو، لوگ کو امید دلاؤ، ولا تنفروا، اور لوگوں کو کیا کہتے ہیں، اپنے سے دور مت ہونے دو، پریشان ہو کر، تنفر کہتے ہیں لوگ، یعنی ایسا کیا کہتے ہیں، ہمیشہ نیگیٹو خبریں سنانا، ہمیشہ ڈانٹنا، غصے والا رویہ اختیار کرنا، اور لوگ پر اس طرح سے تسلط کرنا کہ لوگ آپ سے ڈر کر بھاگے، دور دور رہیں، ڈر کر رہیں، سہم کر رہیں، دور ہو جائیں، نہیں، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ مسکراتا چہرہ رہنا چاہیے۔ جو مثال کے طور پر پڑھنے میں اگر کوئی بچے غلطی کر رہے ہیں تو ان کو بھی ایک پازیٹیو، ایک امید دلانا چاہیے کہ نہیں ماشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں، بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں، ہاں تھوڑی محنت آپ کر لو، ماشاءاللہ آ گئے ہیں آپ یہاں تک۔ جی، پڑھنے والے کو، کام کرنے والے کو، ہر ایک کو ایک امید دلانا اور ان کو خوشخبریاں سنانا۔ جی، اس لیے صوفیاء کرام رحمت کا بیان، اللہ کی رحمت کا بیان زیادہ کرتے، عذاب سے ڈرانے سے زیادہ۔ ہم دیکھتے ہیں اکثر ہمارے جو سلفی بھائی رہتے ہیں نا، جو متشدد ہوتے، بڑی داڑھی اور وہ کیا کہتے ہیں اونچے جبے اور اونچے پینچے وغیرہ رکھتے، ان کے اندر جو ہے ہمیشہ عذاب 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 ڈراتے رہتے ہیں۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ ہاں ڈراتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نذیر ہے، اور قیامت کے دن جو عذاب ہو سکتا ہے، قبر میں جو عذاب ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے لوگ کو ڈراتے ہیں، لیکن کبھی کبھی حسب ضرورت، زیادہ تر رحمت جو ہے، رحمت کا بیان فرماتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، حالانکہ اللہ جنت میں ڈالنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور جہنم کی سزا دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، لیکن جنت کا بیان زیادہ کرتے، امید زیادہ دلاتے، یعنی پازیٹیوٹی رہنا چاہیے، امید رہنا چاہیے، لوگ کو انکریج کرنا چاہیے، اور محبت کے ساتھ ان کو کام کی طرف آگے لانا چاہیے۔ تو بشروا ولا تنفروا، خوشخبری دو اور لوگوں کو اپنے سے دور ہوئے ویسا رویہ مت اختیار کرو، ویسروا ولا تعسروا، اور کاموں کو آسان کرو، مشکل مت بناؤ کاموں کو، اور ایزی کر دو اور آسان کر دو۔ تو یہ پازیٹیوٹی اور آسانی اور خندہ پیشانی کہتے ہیں نا، کھلی پیشانی سے، ایسا نہیں رہنا، جھوٹ نہیں رہنا، خندہ پیشانی اور مسکراتا چہرہ اور امید کے ساتھ اور انعامات کے بیان کے ساتھ، اس طرح سے ایک پازیٹیوٹی پھیلانے کا حکم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کو کام دیتے تو اس طرح سے سکھا کر ان کو بھیجاتے۔ جب ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو یہ چیز کا ہم کو لحاظ رہنا چاہیے کہ ہمارے پوسٹ کی وجہ سے لوگ ڈپریشن ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، کمزور ہو رہے ہیں، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جیسے بھی بدترین حالات ہو لیکن ایک امید کی کرن ان کو دکھانا چاہیے، ایک امید ان کو بتانا چاہیے، اس کا کوئی پازیٹیو رخ بھی بتانا چاہیے ان کو، جی ان کو انکریج کرنا چاہیے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں اس واقعے سے متعلق جو بالکل آغاز وحی کے وقت ہوا تھا، جی سرکار اور ام المؤمنین کے درمیان، یعنی ایک پازیٹیوٹی کا ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے، اور بعض روایتوں میں جیسا کہ آپ پہاڑ سے اتر کر آ رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پہلی مرتبہ دیکھے، اور وہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو ہے جبرائیل علیہ السلام سرکار کو پہنچاتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کافی بار رہتا، آپ کے سینے اقدس پہ بھی کافی بار، اور جسم پاک کے اوپر کافی بار رہتا۔ آپ جو ہے اپنی جب گھر لوٹتے تو ام المؤمنین خدیجہ وہاں پر ہوتی، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے تو ام المؤمنین خدیجہ دیکھتے کہ آپ کے جسم میں کپ کپی ہے، جسم میں کپ کپی، اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ اڑاؤ، مجھے کچھ اڑاؤ، یہ جسم میں کپ کپی ہے، اور ایک کافی بار آپ کے اوپر تھا، اور فرماتے کیا کہتے ہیں تھوڑا جب سنبھلتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی کی کپ کپی جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہوتی ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خشیت علی نفسی، لقد خشیت علی نفسی، یعنی محسوس تو ایسا ہو رہا تھا کہ شاید میری جان چلے جائے، جی ایسا محسوس ہو رہا تھا شاید میری جان چلے جائے۔ تو ام المؤمنین خدیجہ کے آپ الفاظ دیکھیں، یعنی ایسے یعنی محنت کے وقت میں مشکل تو نہیں کہوں گا اس کو، لیکن محنت کا وقت جب اتنا زیادہ بار تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس وقت ام المؤمنین فرماتی کلا، نہیں یا رسول اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کی جان جائے اور آپ پریشان ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، ابشر، آپ خوشخبری لیجیے، آپ اس کو بہت پازیٹیو لیجیے، فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نامراد نہیں کرے گا،
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ غور فرمائیں کہ آپ تو یا رسول اللہ آپ تو ایسے ہیں جو آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، رشتوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، ریلیٹیوز کے حق ادا کرتے ہیں، ان کے رائٹس پورے کرتے ہیں۔ وتصدق الحدیث، آپ کبھی غلط بیان نہیں کرتے، ہمیشہ آپ کی زبان سے سچ ہی نکلتا ہے۔ وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، لوگوں کے اوپر جو پریشانی آتی ہے وہ آپ اپنے اوپر لے کر اس کو سولو کرتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا آپ اس کو عطا کرتے ہیں، آپ سخی ہے۔ وتقر الضیف، مہمانوں کا آپ بہت زیادہ خیال کرتے ہیں، مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، مہمانوں کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور جو آسمانی بلائیات لوگ کے اوپر آتے، کوئی بیمار ہو جاتا، کوئی مر جاتا، کوئی گھر میں پریشانی آ جاتی ہے، آپ لوگوں کی اس میں مدد کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کا اتنا بہترین کردار ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یقیناً یہ جو کچھ ہوا ہے آپ کے ساتھ، یقیناً آپ کو بہت اونچا مقام ملنے کے لیے، ابشر، آپ کا بڑا مقام اور ایک بڑا لیول آپ کا بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ دیکھیں یہ جملوں کے اندر ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے کتنا انکریج کر رہے ہیں اور کتنی ہمت دلا رہے ہیں۔ اور یعنی آپ تصور کریں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی آدمی داخل ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، بھائی ہو، بہن ہو، کوئی بھی اگر باہر سے آئے اور وہ بالکل کپ کپا رہا ہے، جسم بالکل گرم ہو چکی ہے اور بالکل طبیعت خراب ہے، تو ہم کیسا پریشان ہو جاتے ہیں، ارے کیا ہو گیا، کہ کیسا ہوگا، کہ یہ کیسا ہوا ہوگا، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، خود ہم پریشان بھی ہو جاتے ہیں اور سامنے والوں کو بھی پریشان کر دیتے ہیں۔ لیکن ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہ کیسے کہ ان کے الفاظ دیکھیں آپ، کہ ایک بیمار بھی اگر ان کی گفتگو سنے نا تو وہ اپنے بستر میں اٹھ کر بیٹھ جائے کہ بولے نہیں انشاءاللہ میں تو صحیح ہو جاؤں گا، الحمدللہ، بالکل صحیح بولے آپ، میرے ساتھ تو اللہ ایسا نہیں۔ تو یہ جو انکریج کرنا ہوتا ہے، یہ جو ایک جو بھی سامنے حالات ہوتے ہیں اس کو ایک پازیٹیو رخ دینا، ایک امید دلانا، یہ اسلام کے احکام ہیں اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف تو میں 2-4 ایپیسوڈ پہلے ایک مرتبہ سنا چکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، دوزخ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوشش کرو، بھلے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا پڑے تو وہ بھی کرو۔ ہاں، فَإِن لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، پس اگر اتنا بھی صدقہ کرنے کی پوزیشن اور حالات بھی نہیں ہیں تو اچھی بات کے ذریعے تو دوزخ سے بچنے کا انتظام کرو۔ اچھی بات، ایک اچھی بات کرنا، کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ اچھی بات کرتا ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اگر بولے تو خیر کی بات، جس سے بھلائی بڑھے، جس سے ایک قوت ملے، جس سے انکریج ہو، جو پازیٹیو دینے والی ہو، خیر کی بات کرے، یا پھر خاموش رہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا سوشل میڈیا استعمال کرتے وقت نہایت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔